والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک۔ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے گا۔ آج کا موضوع آخرت۔ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس نے اس جہان فانی سے جانا ہے، اور ماں کے شکم سے لے کر ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور میں اس سفر کو کوئے جانا کہتا ہوں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ناظرین محترم، جو اس دنیا فانی میں آیا ہے اس نے اس دنیا فانی کو کوچ کر کے اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ خیر یرا شر یرا، اجر دیا جائے گا رائی کے دانے کے برابر خیر کا، اور غصہ کیا جائے گا رائی کے دانے کے برابر نافرمانی کا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے اوگن ہارے۔ ناظرین محترم، معاشرے میں آپ لوگ موجود ہیں، کوئی ماں کے شکم میں دنیا میں آنے سے پہلے خلاص ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک سانس لے کر، کوئی ایک دن، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، اور کوئی کئی سال اور کئی سو سال، آخر موت ہے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ ہم کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ یقیناً ہم آخرت کے سفر کو بھول چکے ہیں، اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم اسی سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس لمحے کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، ہماری عمر کا جو تعین کیا گیا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس دن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس مہینے کا، اس وقت کا، اس سال کا، کتنی عمر۔ آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ میری ایک آرزو مولا نبی دے نا تے کر پوری، کہ ہون آخری ساواں مدینے دی گلی ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امہات المومنات، ہماری مائیں، مومنوں کی مائیں، بالخصوص سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسکراہٹ تو آپ کے چہرے پہ رہتی تھی، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جو بھی چہرہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو تکتا تھا، دیکھتا تھا، وہ یہی پکارتا تھا
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِی۔ انبیاء آئے، وہ بھی آخرت کی سفر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کو، اس مٹی کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اولیاء کرام وہ بھی ایسی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر کی زندگی ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے عشاق کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ میں جاؤ یہ نہ کہا کرو ہم روضہ رسول کو دیکھ کر آئے ہیں، یہ تو ایک الگ آپشن ہے، بلکہ یہ کہا کرو ہم حضور کو دیکھ کے آئے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے آئے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ درے حبیب کے فیصلے، یہ درے نصیب کی بات ہے۔ تو دوستو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کریں اور اس سفر کے لیے زاد راہ تیار کریں۔ اس سفر کے لیے ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، اور وہ زاد راہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ایک رائی کے دانے کے برابر جو نیکی ہے وہ میرے خالق اور میرے مالک کو پسند آ گئی تو وہ فضل فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت سے فضل مانگا کریں، عدل مانگیں گے تو بڑے بڑے لائن حاضر ہوں گے، اس سے فضل مانگا کریں، اس کا فضل بہت عظیم ہے۔ اور مخلوق کو، اللہ رب العزت کی مخلوق کو اس کے فضل سے مایوس نہ کیا کریں، وہ معاف کرنے والا ہے، خود کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں رحم کرتا ہوں، صرف رحم نہیں فرمایا میں نہایت رحیم ہوں۔ 70 ماؤں کا پیار جمع کر دیا جائے، کتنی ماؤں کا؟ 70 ماؤں کا پیار جمع کر دیا جائے، میرے رب کا پیار اپنے بندے سے پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے پر اس وقت بڑا ناز ہوتا ہے جب وہ خطا کر کے، جب وہ کوئی غلطی کر کے میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، مجھ سے استغفار کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے اس بندے سے بہت پیار ہے جو غلطیاں اور کوتاہیاں کر کے، اور یاد رکھیے زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فقط جب توبہ کا موقع ملے ایسی توبہ کرنی ہے کہ اس کے بعد کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ یار جو رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70 ایک ماہ کا پیار کا وزن آپ نہیں ناپ تول نہیں سکتے۔ ایک ماہ بچہ گم ہو جائے نا، بچہ گم ہو جائے، بچہ گم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ماں کو خبر ملتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، وہ اپنے گھر میں ننگے پاؤں دوڑ پڑتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر ایک سے پوچھتی پھرتی ہے تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے، تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے، تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے۔ ہے ایک ہم ہیں جو کنویں جانا سے بچھڑے ہوئے ہیں، کنویں جانا سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم اس راستے کو بھول چکے ہیں۔ وہ کون سا راستہ؟ وہ کون سا راستہ؟ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی توبہ بہت قبول کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ بہت قبول کرتا ہوں۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے کہ جہاں جا کر آپ اس بات کا اعتراف کر سکیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایک
ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جا کر آپ اپنی غلطیاں اور اپنی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ اور وہ بارگاہ کون سی ہے؟ وہ بارگاہ خالق کائنات جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے۔ زندگی میں موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، موقع ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں طلب کیا کریں، اس کی بارگاہ میں طلب کیا کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، جب رات مسجد سے نمازی چلے جاتے نمازی، پھر آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر نا اسے کھینچتے اور کہتے یا اللہ تیرا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو چاہے سلوک کر لے۔ اور یاد رکھیے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ اور ہمارا گمان اس بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک جو ہمارے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہم پر بہت شفیق ہوگا، وہ بہت رحم کرے گا، وہ بہت رحم کرے گا۔ اور یقین کریں قیامت کے دن جہاں خیر یرا شر یرا کا رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہوگا، اگر کسی نے خیر کی ہوگی تھوڑی سی بھی اجر ملے گا، اگر قہر کیا اللہ نے، کسی نے شر کیا ہوگا تھوڑا سا اس پر عتاب کیا جائے گا۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک ایسی ہستی ہوگی جو اس طرح فکر مند ہوگی، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہوں گی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، انا لہا کی صدائیں بلند ہوگی۔ فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی اس لیے بخشا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں فقط ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھا، فقط ایک مرتبہ جب میزان پر اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، حکم جہنم کا، جب جہنم کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، دائیں بائیں ایسے دیکھے گا جیسے متلاشی ہے کہ کوئی مجھے بچا سکے، میرا رب فرمائے گا فرشتوں یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو اسے بچائے، اسے ذرا چھوڑ دو۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص ہر نبی کے دروازے پر جائے گا اور ہر نبی کہے گا ابھی ہمیں اذن نہیں ہے، آگے جاؤ آگے جاؤ۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، آپ فرمائیں گے ابھی مجھے بھی اذن نہیں ہے، لیکن اگلا جو در ہے ایسا در ہے کبھی وہاں سے خالی نہیں آؤ گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے دروازے پر کوئی بھی آج خالی نہیں جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، حکم جہنم کا ہے، رب نے موقع دیا ہے، کرم فرمائیے۔ آپ فرمائیں گے آؤ میرے ساتھ میزان پر چلتے ہیں، میزان پر فرشتوں کو حضور حکم دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے میرے امتی کے اعمال نامہ تولا جائے، پھر وہی رزلٹ ہوگا۔ نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، آپ ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، میزان پر رکھ دیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائیاں نیچے چلی جائیں گی۔ وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کاغذ کا ہلکا سا پرزے نے میری نیکیاں بڑھا دی۔ فرمایا تو نے اپنی زندگی میں فقط ایک مرتبہ مجھے یاد کیا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب پڑھیے، اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ شارجہ میں اس وقت
جمعہ کی پہلی اذان شروع ہو چکی ہے۔ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔